جہاں میں پھر نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا او بشر ان سا جہاں میں کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا بہت آئے زمانے میں ساقیا دل ربا لیکن مثال ساقی کوثر مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا خلیل اللہ بھی آئے لیکن کلیم اللہ بھی آئے لیکن محمد مصطفیٰ جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا اگرچہ حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں پر محمد جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا میرا یہ اعلان ہے لوگوں محمد سے بہتر نہ آیا ہے نہ آئے گا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اور ذات بڑائی کے بریائی اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دوستو صاحبو ساتھیو آج کے اس مختصر وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے ان حضرات کا تذکرہ کروں گا جو اپنے پیغمبر کی بات کا بھی احترام کرنے والے تھے اور اپنے نبی کی ہر بات پر اپنی جانیں لٹانے والے تھے حضرات نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کے اوپر اپنی جانیں بھی دینے والے تھے اور آپ کی بات کو ماننے والے تھے دنیا میں آپ جائیں دنیا کے اندر بڑے فرق موجود ہیں بڑے ادیان موجود ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں حضرات وہ اپنے پیروکار کی بات کو سنتے ہیں مانتے ہیں لیکن اگر دل کرتا ہے تو مانتے ہیں لیکن حضرات ادھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کو مانتے بھی ہیں اور آپ کی ہر بات کا احترام بھی کرتے ہیں یہ بات تھی کہ ایک بندے کی بات کا احترام کیا جائے لیکن حضرات صحابہ کرام ایسے لوگ تھے جو آپ کی ذات کا بھی احترام کرتے تھے اور اسی کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے چند حدیث پیش کروں گا سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے بیان کرتے ہیں مدینہ پاک ہے مدینے کی گلی ہے کہتے ہیں فجر کی نماز کا بعد کا وقت ہے تقریباً زوال کا ٹائم ہے صحابی ابو ہریرہ ہیں کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں میں باہر نکلا میں دیکھتا ہوں سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سے آ رہے ہیں آپ مجھے آواز دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں تعال یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ آؤ میری بات سنو حضرات ابو ہریرہ آپ کی 2000 اور 386 2700 یا 76 احادیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا جن کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے حضرات یہ کہتے ہیں میں نے جو ہی آپ کو دیکھا ہے آپ کی آواز میری طرف آ رہی ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں انسلخت
میں وہاں سے کھسک جاتا ہوں، میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں۔ وقت گزرا، میں گھر گیا، میں نے غسل کیا، میں دوبارہ مسجد میں آیا، جب میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اتنا آؤ، میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ انی کنت جنبا، اے اللہ کے پیغمبر میں حالت جنابت میں تھا، میں جنبی تھا، میں ناپاک تھا، میں نے اس حالت میں آپ کو ملنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرات اس سے کیا سبق کرتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کی ذات کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سن لو، ان المؤمن لم ينجس، ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ ظاہری ایک حالت ہوتی ہے، اگر غسل کر لیا جائے تو مومن بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسی نجاست ہوتی ہے جو انسان کے ہاتھوں کو لاحق نہیں ہوتی، ظاہری نجاست نہیں ہوتی، وہ ایک باطنی نجاست ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرتاج رسول جی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ناپاک ہوں اور آقا دو جہاں کو اس حالت میں ملوں اور اس حالت میں آپ سے بات کروں۔ حضرات یہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، آپ کی ذات کا بھی احترام کرتی ہیں اور آپ کی بات کا بھی احترام کرتی ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسا گروہ نہیں ملے گا جو آپ اپنے چاہنے والے کی ہر بات کو بھی مانے، ہر ادا کے اوپر بھی عمل کریں۔ حضرات صحابہ کرام نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات آپ وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام کتاریں لگی ہیں، کتاریں باندھ کے کھڑے ہیں، آپ کے جو وضو کے قطرات ہیں وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذات کا بھی احترام، آپ کی بات کا بھی احترام ہے۔ حضرات یہیں پر بس نہیں، اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جی کی مجلس میں آیا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے سروں پر، ان کے جسموں کے اوپر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو پرندے بھی اڑیں گے نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے پرندے کس جگہ پر بیٹھتے ہیں؟ جو بالکل ساکت ہو، جو چیز حرکت نہ کر رہی ہو، جہاں پر پرندے کو اپنی جان کا خطرہ ہو، وہاں پر پرندہ کبھی نہیں بیٹھتا۔ اور اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کأنما علی رؤوسہم الطیور، یہ ایسے بیٹھے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اور کس کے احترام میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں بیٹھے ہیں۔ اور حضرات قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ حضرات جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اور حضرات یہ آیت جب نازل ہوتی ہے، سیدنا ثابت بن قیس بن شماس جن کو انصار القوم، خدیم القوم کا لقب دیا گیا تھا، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان کی آواز بڑی تیز ہے، آواز کسی کی تیز ہو کسی کی کم ہو اس میں انسان کا بس نہیں ہوتا۔ جناب ثابت بن قیس کی آواز بڑی تیز ہے۔ حضرات جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیتے ہیں، ظہر میں حاضر نہیں ہوئے، عصر میں حاضر نہیں ہوئے، مغرب میں عشاء کا وقت آ پہنچا ہے۔ سرتاج رسول نے اپنے پاس سے آنے والے صحابی کو کہا کہ جاؤ واپسی آتے ہوئے جناب ثابت بن قیس کا پتہ کر کے آنا، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ثابت کا پتہ کرنا، نماز میں حاضر کیوں نہیں ہو رہے؟ حضرات ثابت بن قیس کا پتہ کیا گیا، وہ کہنے لگے انی اہلکت، میں تو ہلاک ہو
کے اللہ کے پیغمبر کو بتایا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جاؤ سعد بن معاذ، جا کے جناب ثابت کو کہنا یہ آیت آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ تو ان بد نصیبوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بڑوں کی باتوں کو سامنے لے آتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اگر اول درجہ دیتے ہیں تو اپنے بڑوں کی بات کو دیتے ہیں، پیغمبر کی بات کو دے مانتے ہیں۔ اور حضرات ثابت بن قیس اس کے بعد اپنی آواز کو اتنا پست رکھتے ہیں، لکھنے والے شارحین لکھتے ہیں کہ دو تین بار ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ثابت کیا کہہ رہے ہو، پھر ان کی آواز کی جا کر سمجھ آتی تھی۔ اور حضرات یہیں پر بس نہیں، صحابہ کرام پیغمبر کی ذات کا اتنا احترام کرتے ہیں، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، بنی اسماعیل کے لوگ مدینہ کے باہر ایک جگہ پر کھیل رہے ہیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، آپ نے عصر ادا فرمائی ہے، آپ بنی اسماعیل کے جو لوگ ہیں، جناب اسماعیل کی آل اولاد کے لوگ وہاں پر کھیل رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار لگتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی کھیل کیا تھی، کیا کھیل رہے تھے؟ تیر اندازی کر رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ گئے ہیں، حضرات جو ہی انہوں نے آپ کو دیکھا ہے تیر بند کر دیے ہیں، اپنے تیر جو ہے وہ کمان کے اندر ڈال لیے ہیں، اپنے ترکش کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کس کے احترام میں کیا تھا؟ یہ کس ہستی کے احترام میں کیا تھا؟ کس طرح احترام ہے؟ کیوں اپنی کھیل کو بند کیا؟ کہ آج ہم بھی کسی عالم کے آنے پر، کسی استاد کے آنے پر ایسا کرتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہی دیکھا اپنی کھیل کو بند کر دیا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بڑی پیاری عادت ہے، آپ فرماتے ہیں ارموا بنی اسماعیل، اے بنی اسماعیل کے لوگوں تیر اندازی کرو، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، تمہارے باپ جناب اسماعیل بھی تیر انداز تھے۔ آپ نے ان کے دادا پردادا کی تعریفات شروع کر دی کہ تم بھی تیر اندازی کرتے ہو، تم تیر اندازی کرو، کھیلو۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میں ایک گروہ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، ایک ٹیم کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں، اور دوسری ٹیم ان میں ہم آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آج تیر اندازی میں جیتتی ہے۔ حضرات انہوں نے اپنے تیروں کو نیچے پھینک دیا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیسے ہم تیر اندازی کریں، کیسے ہم تیر اندازی کریں، کیف نرمی وانت فیہم، اے اللہ کے رسول ہم یہاں سے تیر ماریں اور اللہ نہ کرے، اللہ 100 بار لاکھ بار نہ کرے آپ کو جا کے تیر لگ جائے، اے اللہ کے رسول ہم یہ نہیں چاہتے۔ آپ فرماتے ہیں ما لکم لا ترمون، جاؤ تم سب تیر اندازی کرو۔ پھر آپ نے کیا طریقہ بنایا؟ آپ نے فرمایا ارموا وانا معکم کلکم، جاؤ تم تیر مارو، ادھر سے تیر مارو گے ادھر جائے گا، پھر میں ادھر سے ماروں گا ادھر جائے گا، میں ادھر سے تیر ماروں گا ادھر آ کر لگے گا۔ آپ نے فرمایا یہ طریقہ ہے، ایسے چلو تم تیر اندازی کرنا چاہتے ہو تو ایسے تیر اندازی کرو۔ حضرات یہ وہ صحابہ کرام تھے، یہ وہ عظیم ہستیاں تھی جو اپنے پیغمبر کا اتنا احترام کرتی تھی۔ اور حضرات نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، جب آپ کو ہجرت کا حکم ہو گیا، اللہ نے کہا ہے اے پیارے آپ ہجرت کر جائیے، مکے والوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے ستم آپ کے اوپر ڈھائے ہیں، آپ ہجرت کر جائیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ
اصحاب کو ساتھ دیتے ہیں، ہجرت کی راہ لیتے ہیں، ہجرت کا سفر ختم ہوا، مدینہ پاک میں پہنچے ہیں، مدینہ میں آپ کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، بڑا والہانہ، بڑا جوش والا آپ کا استقبال کیا گیا۔ آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ہر مدینے والے کی خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں آ کر ٹھہریں، آپ میرے گھر میں آ کر ٹھہریں۔ حضرات وہاں پر آپ کے لیے بچیوں نے بڑے بڑے اشعار پڑھے تھے، کوئی کہتی ہے طلع البدر علینا، کوئی کیا کہتی ہے، آپ کے لیے بڑے ہی جوش والا استقبال کیا گیا، اور خواہش سب کی کیا ہے کہ آج آپ میرے گھر میں رات گزاریں، پہلا کھانا کھائیں، پانی پیئیں، میرے گھر میں کھائیں۔ حضرات اتنی بابرکت ہستی آ رہی ہے، اتنی بابرکت ذات آ رہی ہے، احترام کیوں نہ ہو؟ کون تھا ہے؟ آپ ذرا یہ دیکھیے، یہی وہ ہستی ہے، اگر شیما کے گھر میں جاتی ہے، علیمہ کے گھر میں جاتی ہے، حضرات پتہ نہیں کب سے ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی سب کچھ آ جاتا ہے، پینے کے لیے بھی سب کچھ آ جاتا ہے، پہننے کے لیے بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ حضرات آج یہ ہستی اپنے اصل گھر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئی ہے، اور مدینے والے دل میں بڑی خواہشات جمع کیے پھر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، سب کی خواہشات صحیح ہیں، لیکن آج میرے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس چیز کا اختیار اگر ہے تو میں اپنی اونٹنی کو اختیار دیتا ہوں۔ آپ نیچے اتر جاتے ہیں، آپ نیچے اترتے ہیں، آپ اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج جس گھر کے سامنے میری اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی، داخل ہو جائے گی، آج میں اللہ کا رسول اس گھر میں رات گزاروں۔ توجہ کیجیے، بات وہی ہے کہ صحابہ کرام آپ کی ذات کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ آج ہم آپ کی کتنی احادیث سنتے ہیں، کتنی باتیں سنتے ہیں اپنے جسم پر، کیا آج تک ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں کوئی اپنے جسم پر لاگو کرنے کی کوشش کی ہے؟ آج ہمارے چہرے کی طرف دیکھا جائے تو پیغمبر کی نافرمانی کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے، آج اگر ہمارے پہناوے کی طرف دیکھا جائے تو پیغمبر کی نافرمانی کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے، اگر آج ہمارے گھروں کو بنگالا جائے، چیک کیا جائے، سارے گھر پیغمبر کی نافرمانی سے لدے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ اگر ہماری عورت کی طرف دیکھا جائے تو سیدات کی نافرمانی کرتی نظر آتی ہیں، اور حضرات ہم اپنے آپ کو بہت بڑے مسلمان کہلانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کی اونٹنی جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کیا نصیبے کی بات ہے ابو ایوب انصاری کی، آپ کی سواری وہاں پر رکی، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، عشاء کی نماز ادا فرماتے ہیں، اور صحابی جناب ابو ایوب انصاری کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول جی ہمارا گھر 2 منزل والا ہے، ڈبل پورشن ہے، ایک اوپر والا ہے اور ایک نیچے والا ہے، آپ کس میں رہنا پسند فرمائیں گے؟ آپ کہاں پر رات گزارنا پسند فرمائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں السفل ارفق، اے میرے صحابی نیچے والا جو پورشن ہے وہ زیادہ سکون دینے والا ہے، وہ زیادہ آرام دہ ہے، میں نیچے والے کمرے میں رات گزاروں گا۔ حضرات سنیے صحابہ کرام کیا احترام کرتے تھے، کس قدر احترام کرتے تھے، کس قدر آپ کی بات کو مانتے تھے، آپ کی ذات کو مانتے تھے، اور آج ہمارے اوپر کیا لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ نبی کا احترام نہیں کرتے، نبی کے گستاخ ہیں۔ اور بھائیو ہم ان اصحاب کے ماننے والے ہیں جو آپ کی ذات کے اوپر بھی جانوں کو نشاور کرنے والے تھے، اور آپ کی بات کے اوپر بھی اپنی گردنوں کو کٹوانے والے تھے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب ابو ایوب انصاری پانی کا انتظام فرما دیتے ہیں. کہا اے اللہ کے رسول پانی موجود ہے، واش روم موجود ہے، اگر آپ کو کوئی حاجت ہو، آپ نے تہجد پڑھنی ہے، آپ لیے پانی بھی رکھ دیا گیا ہے، واش روم پاس ہے، آپ نے قضائے حاجت کرنی ہو تو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جاؤ ابو ایوب آپ اپنے بچوں کے ساتھ جا کر سو جاؤ، میں نے اللہ سے مناجات کرنی ہے، میں نے اللہ سے کچھ باتیں کرنی ہے. آدھی رات کا وقت ہوا، جناب ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اوپر والے پورشن پر ہیں، کہنے لگے کیف اعلو سقیفۃ تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بچوں کو جمع کیا اور جس کونے میں جس چھت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اس کونے کے اپوزٹ اس کے مخالف اپنے تمام بچوں کو لے کر بیٹھے تھے، ان کو لیٹنے بھی نہیں دیا. کہا کیف اعلو سقیفۃ تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہم اس چھت کے نیچے اس چھت کے اوپر ہم چلیں پھریں گھومیں، ہم آرام سے سوئیں جس چھت کے نیچے اللہ کے رسول کی ذات آرام فرما رہی ہے. حضرات ساری رات اپنے بچوں کو بھی سونے نہیں دیا، خود بھی نہیں سوئے. صبح ہوئی ہے، سرتاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو ایوب رات کو کیا مسئلہ تھا، کیا معاملہ تھا، کیا کوئی بیماری تھی جس وجہ سے سوئے نہیں؟ ساری رات بچوں کی آوازیں آتی رہی ہیں، تم نے بچوں کو بھی نہیں سونے دیا. کہا یا رسول اللہ کیف اعلو سقیفۃ، کیسے ہم اس چھت کے اوپر کام کریں تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چھت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. یہ ہو نہیں سکتا.